بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہرمزہ ایرانی لشکر کا سپہ سالار تھا اور لشکر اسلام کے ہاتھوں ایرانی فوج کی پسپائی کے بعد گرفتار ہو کر مدینہ منورہ لایا گیا تھا۔ ہرمزہ نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اسلام قبول کر لیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کا وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ ہرمزہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مدینہ منورہ میں رہنے کی درخواست بھی کی، جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قبول فرما لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے فیروز ابو لولو کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے سے پہلے ہرمزہ کے پاس دیکھا گیا تھا، اور جس خنجر سے اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کیا وہ خنجر بھی ہرمزہ کے پاس موجود تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے اس خنجر کو شناخت کیا اور بتایا کہ انہوں نے یہ خنجر ہرمزہ کے پاس دیکھا تھا۔ نیز فیروز ابو لولو بھی ہرمزہ کے پاس موجود تھا اور ان کے ساتھ ایک عیسائی غلام بھی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تدفین کے بعد حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اشتعال میں آ کر ہرمزہ کو قتل کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر مارتے دیکھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا۔ ہرمزہ زخموں کی تاب نہ لا سکا اور مر گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا، جو اس وقت عارضی طور پر مسند خلافت پر تشریف فرما تھے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے یہ معاملہ نئے منتخب ہونے والے خلیفہ پر چھوڑ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب مسند خلافت پر بیٹھے اور تمام لوگ آپ رضی اللہ عنہ کے دست حق پر بیعت کر چکے تو آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو پیش کیا گیا کہ انہوں نے نو مسلم ہرمزہ کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ہرمزہ کے قتل کا اعتراف کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے مجلس شورا کے ممبر ہونے کی حیثیت سے مشورہ دیا کہ حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو قصاص کے بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے مشورے پر اعتراض کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی کل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا ہے اور آج ان کے بیٹے کا خون بہایا جائے، یہ مناسب نہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے مشورے کی تائید مجلس شورا کے بقیہ تمام ارکان نے بھی کی، جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ جس شخص کا باپ شہید کیا گیا ہو آج اس کو بھی قتل کروا دوں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے مال میں سے ہرمزہ کی دید کی رقم ادا کی اور دید کی رقم باقاعدہ بیت المال میں جمع کروائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جس وقت منصب خلافت سنبھالا اس وقت اسلامی حکومت ملک عرب سے نکل کر دنیا کے ایک وسیع رقبے پر قائم ہو چکی تھی۔ مسلمان براعظم افریقہ، براعظم ایشیا اور براعظم یورپ کے بیشتر حصوں پر قابض ہو چکے تھے۔ اسلام کی اس بڑھتی ہوئی قوت کو دیکھتے ہوئے منافقین، جو کہ بظاہر مسلمان تھے لیکن در پردہ ان کے فعل اور کردار اسلام کے خلاف تھے، سازشوں میں مصروف رہے اور انہی کی سازشوں کے نتیجے میں مذہب اسلام اپنے ایک عظیم لیڈر اور خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے محروم ہو گیا۔ منافقوں کی سازشیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی شر پھیلاتی رہیں، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو بے شمار مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ان مشکلات کا تذکرہ اپنی حیات میں ہی فرما دیا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ کے ایک باغ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس دوران باغ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری دو۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کی بشارت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کیا اور باغ کے اندر تشریف لائے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ایک مرتبہ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دو۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کی بشارت دی۔ انہوں نے اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کیا اور باغ کے اندر تشریف لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر ایک مرتبہ پھر دستک ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ دروازہ کھول دو، آنے والے کو جنت کی بشارت دو کہ اس پر ان قریب ایک مصیبت آئے گی اور اسے جنت کی بشارت بھی دو۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جنت کی خوشخبری سنائی اور انہیں آنے والی مصیبت کے بارے میں بھی بتایا۔ حضرت عثمان غنی نے میری بات سن کر اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ اللہ ہی بہترین مددگار ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے مستقبل کی مشکلات کے پیش نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے تمام گورنروں کو ضروری نصیحتیں اور حکم نامے جاری کیے، جن میں انہیں ان کے فرائض منصبی کو صحیح طور پر ادا کرنے کی نصیحت کی اور انہیں تلقین کی کہ وہ دین اسلام کی ترقی و ترویج پر پور توجہ دیں اور لوگوں کے ساتھ عدل کریں۔ آپ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک سازش کے تحت شہید کیا گیا ہے اور اب یہ سازش ان کے خلاف بھی ضرور کوئی محاذ بنائے ہوئے ہوں گے اور انہیں ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔